الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع سے دو آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت میں تو ماہ رمضان مبارک کی عظمت اور اس میں نازل کیے جانے والے قرآن حکیم کی اہم صفات کا بیان ہے، اور ضمناً یہ بھی کہ جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی گویا حکم صوم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری آیت جو تلاوت کی تھی اس میں متعین طور پر فرضیت صوم کا ذکر ہے، یعنی یہ وہ نص قطعی ہے جس کی بنیاد پر روزے کو فرض قرار دیا جاتا ہے اور رکن اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے، ماہ سیام میں روزے سے رہنا تم پر لازم قرار دے دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھا گیا یا مقرر کیا گیا تم سے قبل جو لوگ گزرے، یعنی گزشتہ شریعتوں میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ اور مادہ پیدا ہو جائے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو گویا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن حکیم میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس سے فرضیت صوم ظاہر ہوتی ہے تو وہ یہی آیت ہے، یہ 23ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اور جہاں تک ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کر کے اس میں نزول قرآن فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کو رکھا، تو یہ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کی، اور چونکہ یہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہے، عن قریب اس ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمول کے مطابق اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری ذہناً قلباً اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ہمتوں کو مجتمع کر کے، اور یہ عزم کرنا کہ اس ماہ مبارک میں ہم بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹیں گے اور اپنی مغفرت کا زیادہ سے زیادہ سامان جمع کریں گے۔ پہلا قدم یہی ہوتا ہے، کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ارادے اور عزم کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ آدھی رکاوٹیں تو اس سے دور ہو جاتی ہیں، شیطانی وساوس، کاہلی، سستی،
تو جب انسان کمر کس لیتا ہے اور عزم کر لیتا ہے کہ اب جو ہوا سو ہوا، جو دن غفلت میں گزرے سو گزرے، لیکن اب جو ہے اس سال اور اس ماہ مبارک میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گا، تو جب یہ عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل ہو جاتی ہے۔ نیک کام پر جب انسان اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، صرف ارادہ کرنے پر، ابھی کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، تائید، اس کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل صحابہ کو خطاب فرماتے تھے۔ آج وہ خطبہ میں لے کے آیا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا ہر سال کی طرح۔ جو حضرات پابندی سے یہاں شریک ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس سنت پر عمل ہو جائے، وہ مبارک کلمات کے جو اللہ کے نبی کی زبان رسالت سے ادا ہوئے ہیں وہ ہمارے کانوں میں بھی پڑ جائیں۔ کس طرح آپ نے صحابہ کو ابھارا اور کیسے آپ نے اس ماہ مبارک کے جملہ پہلوؤں کو، اس کی فضیلتوں کو نکھارا، تو انشاءاللہ وہ خطبے کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے گا۔ طویل خطبہ ہے لیکن بڑے جامع کلمات پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس نے یہ شریعت بنائی، جس نے یہ دنیا بنائی، ہمیں اور آپ کو بنایا، ہدایت اور نبوت کا سلسلہ بھی اسی کا جاری کردہ ہے، تو اس نے اپنے پاک کلام میں اس ماہ مبارک کی جو عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے اس کو پہلے سن لے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ انزل فعل مجہول ہے، پیسو وائس، اتارا گیا، نازل کیا گیا اس کے اندر۔ ظاہر بات ہے کہ نازل کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن جیسی عظیم دولت نوع انسانی پر نازل کی گئی۔ اب دیکھیے اتنا کہہ دینا کافی تھا، اس لیے کہ ہر مسلمان قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے اس کی 3 صفات بیان فرمائیں۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن کے جو ہدی للناس بھی ہے، بینات من الہدا پر بھی مشتمل ہے، اور الفرقان ہے، اپنی ذات میں حق و امتیاز میں کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کا سب سے بڑا معیار۔ تو 3 صفات بیان فرمائی، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ اپنی جگہ پر فی نفسہ، پوری نوع انسان کے لیے ہدایت، یہ ایسا بہترین کلام ہے کہ پوری نوع انسانی کو ہدایت دینے کا اس کے اندر وصف موجود ہے۔ پوٹینشلی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ یہ میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جو بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں، اندھے بہرے بن کر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں شکوہ کیا ہے سورہ الفرقان میں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے۔ غور کیجئے ذرا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب ان کو تذکیر کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری توجہ کے ساتھ اپنی عقل کے تمام دریچوں کو کھول کر اور پوری توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا تعلق اپنی عملی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہے ایک باشعور
انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق، اور ایک وہ ہے کہ جو اندھے بہرے ہو کر گرتے ہیں. مطلب یہ کہ پڑھ تو لیا لیکن نہ غور کیا، نہ سمجھا، نہ یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی شاہانہ کلام ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے دستور حیات ہے. چھوٹے چھوٹے حقیر مقاصد کے لیے جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ بلا دور ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، یہ مر رہا ہے اس کو ذرا اس کی جان آسانی سے نکل جائے. تو ایسے حقیر مقاصد کے لیے جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس سے وہ فائدہ تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو غور و فکر اور طلب ہدایت کی نیت سے پڑھے جانے والے قرآن سے ہوتا ہے. تو دیکھیں خود قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے آیات الہی کے ذریعے تذکیر کی جائے، یاد دہانی اور نصیحت کی جائے تو ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھو، اندھے بہرے ہو کر مت سنو اس کو، بلکہ غور کرو. اب جب غور کرتا ہے انسان تو اس کو کہیں تعارض بھی نظر آتا ہے، کہیں کوئی بات مشکل بھی محسوس ہوتی ہے. یہ اس کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کے لیے تو برابر ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. مشکل ان لوگوں کو پیش آتی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. ابھی اتفاق سے میں ایک بک اسٹال پہ گیا تو میں نے دیکھا بڑی اچھی ایک کتاب آئی ہے، مشکلات القرآن. کوئی انور گنگوہی صاحب ہیں مولانا، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سے وہ آیات جمع کر کے کتابی شکل دی ہے کہ جن میں تعارض بظاہر محسوس ہوتا ہے، ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. یہاں کچھ بات کہی ہے، وہاں کچھ بات ہے. اب ہماری چھوٹی سی عقل میں وہ نہیں سما رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی کنفلکٹ ہے، اس کے اندر کوئی ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. درا حال ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا پھر انہوں نے جواب لکھا ہے کہ جو جید علماء نے ہماری پوری اسلاف کی تاریخ میں ایک سے بڑھ کے ایک عالم گزرا ہے، محدث بھی مفسر بھی، تو انہوں نے ان متعارض بظاہر متعارض مقامات کی کیا توجیہ کی ہے. تو انہوں نے وہ ساری توجیحات جمع کی کہ اس تعارض کے 3 جواب ہیں. فہرست کے اندر دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ اس شخص نے محنت کا حق ادا کیا. تو وہ کتاب میں نے لے لی. یہ تو بڑی مفید کتاب ہے. یعنی جو لوگ قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے ہیں وہ اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کہ انہیں کہیں سے بھی کوئی ایسی بات ملے جو قرآن حکیم کی آیات کو مزید کھول سکے، اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمتوں میں مزید انسان کو جو ہے اس سے جو ہے علم حاصل ہو. تو یہ جو میں نے ترجمے میں وضاحت کی کہ یہ ہدی للناس ہے، پوری دنیا کو ہدایت دینے کی صلاحیت کا حامل ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حامل ہے تو پھر پوری دنیا ہدایت پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ پوری دنیا جو ہے وہ فسق و فجور سے، کفر اور معصیت سے تائب ہو کر خالص اللہ کی بندگی پر آ جانی چاہیے، جب قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت. اور دوسری بات یہ کہ اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین. یہ میں تعارض کی مثال پیش کر رہا ہوں. بظاہر تعارض ہوتا ہے، بعض آیات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت فٹ نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وہاں قرآن کو متقین کے لیے ہدایت بتلایا گیا، اور یہاں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہدی للناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت. اب بظاہر ایک کم عقل انسان کے لیے، ایک کوتاہ عقل انسان کے لیے اس میں تعارض ہے کہ وہاں فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت اور یہاں فرمایا پوری دنیا کے لیے. للناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت. لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، بیک وقت درست ہیں. وہ کیسے؟ اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے مثال یہ ہے کہ جو دیکھنے کا عمل ہے، عمل بصارت، یہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے.
ایک آنکھ کی بینائی سلامت ہونا اور دوسرے خارج میں روشنی ہونا. جب تک یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں دیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا. ایک شخص کی بینائی بالکل سلامت ہے، 6x6 اس کی آئی سائٹ ہے، لیکن وہ بیٹھا ایک ایسی جگہ ہے، ایسے ماحول میں کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، روشنی کی کوئی رمق نہیں ہے، تو اس کی بینائی اسے کام نہیں آ سکتی، دیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا. ہر چیز اس سے پوشیدہ ہے، اسے پتہ نہیں میرے دائیں طرف کیا ہے، میرے بائیں طرف کیا ہے. اور اس کو برعکس کر لیجئے کہ روشنی تو بھرپور موجود ہے، سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، لیکن جو دیکھنے والا ہے اس کی بینائی ختم ہو چکی، بدقسمتی سے قوت بصارت سے محروم ہے. تو اس کے لیے برابر ہے سورج نکلے یا نہ نکلے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں تب دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے. اب اس مثال کو قرآن حکیم کی ہدایت والی صفت پر منطبق کیجیے. قرآن اپنی جگہ پر وہ آفتاب ہدایت ہے کہ جس سے ہر ایک روشنی حاصل کر سکتا ہے. اس کی کرنیں جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا پیغام رکھتی ہیں اپنے اندر، لیکن ہدایت اس سے وہی حاصل کرے گا جس کی اپنی اندرونی بصیرت سلامت ہوگی. جیسے آنکھ کی بینائی سلامت ہے تو دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی قرآن اپنی جگہ پر تو آفتاب ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھائے گا کہ جس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بصیرت. جو دیکھنے کا عمل ہے نا وہ بصارت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو حقائق کو سمجھنے اور ماننے کا مادہ ہے وہ بصیرت سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر انسان صاحب بصیرت ہے، حق پسند ہے اور حق کو جاننا چاہتا ہے، حق کا متلاشی ہے، اس کو ضرور قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی. لیکن اگر یہ مادہ ہی نہیں ہے، حقیقت کی تلاش ہی نہیں ہے، اس صحیح راہ کو ڈھونڈنا ہی اس کے پیش نظر کوئی ضروری بات نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے کیسے ہدایت مل سکتی ہے. یہ فرق ہے. اپنی جگہ پر قرآن حکیم پوری نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے، للہیت ہے، طلب ہدایت ہے، خدا خوفی ہے، جو اس زندگی کو ایک بامقصد زندگی سمجھتے ہیں، ڈھور ڈنگر اور جانوروں والی زندگی سے بلند تر ایک باشعور ہستی اور باشعور زندگی کا حامل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو قرآن ہدایت دے سکتا ہے. تو دیکھیے دونوں باتیں درست ہو گئی اپنی جگہ پر. یہاں فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور یہ مشتمل ہے ہدایت کے واضح دلائل اور براہین کے اوپر. بینہ کہتے ہیں انتہائی روشن چیز. یہ لفظ قرآن حکیم میں معجزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نبی کی روشن تعلیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بینات یعنی ایسے واضح دلائل، ایسے روشن محکمات پر مشتمل ہے، من الہدی، جو ہدایت پر دلالت کرنے والے ہیں. گویا کہ اگر ایک شخص حق کو جاننا چاہے اور حق کے لیے دلائل تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے قرآن حکیم ایک خزانہ ہے. بینات من الہدی والفرقان، اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ حق و باطل میں خط امتیاز کھینچنے والا ہے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے والا ہے، دودھ کو پانی سے جدا کرنے والا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی جائز اور ناجائز، حق اور باطل، اس میں اگر فرق کرنا ہو تو اس کی سب سے بڑی کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ قرآن حکیم. الفرقان، یہ بھی قرآن کی ایک صفت ہے. تو یہ درمیان میں ایک سب آرڈینیٹ کلوز ہے. اصل جملہ یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے. بہت بڑی غلط فہمی جو لوگ قرآن کو کتاب سمجھتے ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است.
اگر صاف کہہ دوں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اب وہ کچھ اور کیا ہے اس کی خود وضاحت فرماتے ہیں۔ مثل حق پنہا وہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ اپنے متکلم کی طرح مثل حق یعنی اللہ تبارک و تعالی، پنہا وہم پیداستو، مخفی بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ جیسے اس کا نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو فرماتے ہیں کہ مثل حق پنہا وہم پیداستو، یہ کتاب مبارک، یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے کی مانند مخفی بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ زندہ و پائندہ و گویاستو، اور یہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے اور کلام کرنے والی ہے، جواب دینے والی ہے۔ قرآن سے تم سوال کرو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تو گویا کہ ایک زندہ کتاب ہے، ایک زندہ ہدایت نامہ ہے جس سے تم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، ہر مشکل کا حل اس سے تلاش کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں تمہارے تمام فتنوں اور تمہارے تمام مسائل کا حل اللہ نے تجویز فرما دیا۔ قیامت تک کے لیے جتنے فتنے اور جتنے مسائل اور مصائب تمہیں درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس قرآن میں ہے، لیکن ملے گا اس کو جو ڈھونڈے گا، جو عبرت کی نگاہ سے قرآن کو پڑھے گا، نصیحت کی نیت سے قرآن کی طرف متوجہ ہوگا، اس کو اس کا حل مل جائے گا۔ ایک مثال عرض کر دوں، ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، امام وقت ہیں، یہ جو آپ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دین کے اندر حجت اور احکام کے اندر دلیل کے لیے 4 طریقے ہیں، 4 اس کے مدارج ہیں۔ سب سے اوپر ہے قرآن حکیم، اللہ کا کلام، نمبر 2 حدیث رسول، اللہ کے رسول کا کلام، اگر اس سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ حجت ہے، واجب العمل ہے، اور تیسرا درجہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اجماع، کہ اگر وہ چیز قرآن میں نہیں ہے بالفرض اور حدیث میں بھی نہیں ہے تو پھر دیکھو کہ وہ اجماع امت اس پر ہے یا نہیں، یعنی امت کا ایک بڑا طبقہ علماء فضلاء وہ اس پر کاربند ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ تو یہ بھی حجت ہے، ایک تسلسل ہے کہ جو چلا آ رہا ہے اعمال کا اور عقائد کا، تو اس سے انحراف جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ جو تیسری بات ہے اس کو چیلنج کیا پوچھنے والے نے کہ اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں کہ اجماع بھی حجت ہے؟ اب دیکھیے سوال کس سے کیا گیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قرآن، فقیہ، محدث، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں پریشان ہو گیا، اور میں نے اس شخص سے وقت لیا کہ اچھا میں تمہیں کل اس کا جواب بتاؤں گا۔ بزرگان دین میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، اگر نہیں معلوم ہے تو معذرت کر لیتے تھے، وقت لے لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ الٹی سیدھی جو منہ میں آئی وہ ہانک دی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی ہو جائے، دوسرا یہ سمجھے کہ بھائی مولوی صاحب تقریر تو اتنی اچھی کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں آتا ان کو۔ تو اندر سے جو ہے نفس ابھارتا ہے کہ دیکھو نہیں کرنی ہے، غلط جواب دے دو لیکن منہ بند کر دو دوسرے کا، یہ ہے شیطانیت، یہ ہے نفس پرستی۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کسی چیز کو نہیں جانتے تھے فوراً ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا تو معذرت کر لیتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی کہ میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا گر ہے کہ میں دنیا کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ فرمایا کہ ہاں وہ فارمولہ یہ ہے، وہ گر یہ ہے کہ میں لا ادری کہنا جانتا ہوں۔ لا ادری کے معنی ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، تو میں لا ادری کہنا جانتا ہوں، جس سوال کا جواب مجھے آئے گا دے دوں گا، جس کا نہیں آئے گا لا ادری کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ تو دنیا کا کون سا سوال ہے کہ جس کا جواب میں نہ دے سکوں؟ اب فتنہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لا ادری کہنا بھول گئے، اب ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا،
ارے بھائی مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے، سب سے بڑا سقراط تو میں ہوں. تو لہذا جناب بغیر تحقیق کے جو الٹی سیدھی بات کہہ کے دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات بڑی خطرناک ہے. اور خصوصاً وہ لوگ جو علم کی راہ پر چل رہے ہیں، علم سے وابستگی رکھتے ہیں، ان کو یہ بات ضرور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جواب ذہن میں آ جائے. علم تو ایک سمندر ہے، لہذا جب کبھی ایسا موقع ہو تو کوئی شرم محسوس نہ کرے یہ کہنے میں کہ مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت نہیں جواب دے سکتا، میں آپ کے سوال کا ذرا تحقیق کر کے جواب دوں گا، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں. یہی دیانت کا اور ایمانداری کا جو ہے راستہ ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گا. اب جناب امام صاحب نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، نوافل میں کھڑے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جناب قرآن کی آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ تقریباً شاید 99 مرتبہ قرآن حکیم پڑھا. اب کتنے دل لگے ہوں گے، اس میں کتنا وقت لگا ہوگا واللہ عالم، ایک رات میں تو ممکن نہیں ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ 99 مرتبہ قرآن حکیم پڑھا، لیکن توجہ نہیں ہوئی اس آیت کی طرف. جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب پھر اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرما دی. چونکہ طلب سچی تھی، نیک نیتی سے یہ کام کر رہے تھے، تو وہ آیت کہ جس پر 99 مرتبہ گزر گئے تھے اور ذہن منتقل نہیں ہوا تھا، اچانک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور وہ آیت ان کے لیے دلیل بن گئی اجماع کی. آج تک وہ آیت دلیل ہے اجماع کی قرآن سے. آپ سے اگر پوچھے کہ اجماع جناب دلیل کیسے ہے، تو وہ اس آیت کے بموجب ہے. وہ آیت کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کی اجتماعی راہ سے ہٹا، اگر کسی کو آیت ذہن میں آ رہی ہو تو ذرا بتا دیں. نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، تو ہم اس کا رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں کہ جس طرف وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے. آیت کے الفاظ وہ ذہن میں نہیں آ رہے، بہرحال مفہوم آیت کا ترجمہ سن لیجئے. جو کوئی مسلمانوں کے اجتماعی راستے سے روگردانی کرتا ہے، جو کوئی اہل ایمان کے متفقہ طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسری پگڈنڈی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. نولیہ ما تولا، یہ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کے لیے جو ہے جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے. یہ اجماع کی سب سے بڑی دلیل ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم پر ہمیں غور و فکر کر کر پڑھنا چاہیے، اور طلب ہدایت کی نیت سے اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی تعارض بھی نہیں رہے گا، اور بلکہ قرآن حکیم سے جو دلائل ہیں، براہین ہیں، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا، وہ سب ہمارے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں گے. تو آج کے اس بیان کا جو حاصل و لب لباب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو چونکہ قرآن حکیم سے خصوصی مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف ہی اس نو سے کرایا ہے کہ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں سب سے اہم کام روزہ رکھنے کے علاوہ، روزہ تو شناخت ہے نا ماہ رمضان کی، وہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی موجود ہو اس مہینے میں لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، سوائے یہ کہ وہ معذور ہے، مریض ہے، مسافر ہے، اس کے لیے جو رعایت ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ معروف ہے. لیکن جو اہم تر بات ہے اس روزے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ اس ماہ مبارک کو ہمیں اپنے تعلق قرآن کی تجدید کے لیے صرف کرنا چاہیے. سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ جو ہمارا قرآن سے تعلق ہے وہ تازہ ہو جائے، وہ مزید گہرا ہو جائے، اس کے اندر نئی نئی جہتیں پیدا ہو جائیں. اگر ہم قرآن حکیم صحیح پڑھنا نہیں جانتے تو عزم کر لیں کہ اس مہینے میں ہم ضرور قرآن حکیم صحیح پڑھنا سیکھیں گے، کم سے کم آغاز ہی کر دیں گے. بھائی اب کون سا وقت آئے گا سوچئے، ہم اتنے باشعور ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور جناب معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، اگر ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اب اور کس وقت کا انتظار کریں گے. عزم کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن حکیم کی تصحیح اور ادائیگی کی جو آداب ہیں اس کو سیکھیں گے. کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. ایک ہفتہ آپ کسی مؤذن
کسی امام صاحب کے پاس جو تجوید جانتے ہیں، قرآن حکیم کو صحیح پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائیے، 10 منٹ 15 منٹ صرف ان کو اپنا قرآن سنا دیجئے، آپ کا قرآن درست ہو جائے گا۔ تو اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیجئے، اگر اس کا ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس پر غور و فکر کیجئے، اس میں جو احکام و مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ جتنا قرآن، جتنی آیات، جتنا مفہوم آپ کو حاصل ہو آپ کی کوششوں سے، تو اس کو آگے بڑھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا علم بڑھے گا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ قرآن کی بات کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ مستقلاً قرآن کا ایک حق بھی ہے۔ قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ اس کو مانا جائے جیسا کہ ماننے کا حق۔ اللہ کی کتاب اور دستور حیات، انسانوں کے لیے کتاب ہدایت، پوری زندگی کے لیے مکمل لاہ عمل۔ نمبر 2، اسے پڑھا جائے صبح و شام کے اوقات میں متعین نصاب کے ساتھ، جیسے میں نے بتلایا تھا کم سے کم 1 سپارہ روزانہ انسان پڑھے تاکہ مہینے میں یہ اللہ کا پورا کلام اس کی نظر سے گزر جائے۔ اور رمضان میں بھی اگر یہ معمول نہ ہو تو پھر سوچیے ہم نے کیا روزہ رکھا اور کیا حق ادا کیا اس ماہ مبارک کا۔ تو قرآن حکیم کو پڑھنا، اور اس سے اگلا قدم کیا ہے؟ اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ اگر آپ 1 سپارہ صرف تلاوت کرتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ترجمے اور اس کی تشریح کی طرف جائیں تو چلیں ٹھیک ہے، 1 رکوع تو کم سے کم ترجمے سے پڑھ لیں۔ روزانہ 1 رکوع پڑھیں گے تو پورے مہینے میں 29-30 رکوع آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی ہمت ہو تو اچھی بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے لیے جو وقت آپ فارغ کریں اس کا آدھا جو ہے آپ تلاوت کے لیے کر لیں اور آدھا سمجھنے کے لیے، جتنا سمجھ سکیں۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا قرآن آپ سمجھیں، اسی مہینے کے اندر سمجھیں، آغاز کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ سلسلہ جو میں نے قرآن کو سمجھنے، اس کے ترجمے کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، اے اللہ اس کو رمضان کے بعد بھی جاری فرما۔ تو رمضان کی برکت سے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی قدم اٹھائیں، سمجھے بغیر تو ہدایت مل نہیں سکتی نا۔ تو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے اندر جو مسائل ہیں، اس کے اندر جو احکام ہیں ان کی تفصیلات پتہ کریں، تفاسیر کو دیکھیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، اور چونکہ مفتی اعظم تھے خاص ذوق تھا ان کا مسائل کے سمجھانے کا، تو انہوں نے ہر آیت کے ذیل میں مسائل لکھ دیے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ضمنی طور پر اس آیت سے جو احکام اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی درج آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اس کی بھی ہمت کریں۔ الغرض یہ کہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ بڑھانے کی فکر کریں۔ تو اس رمضان میں ضرور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کچھ بہتر بناؤں گا۔ جو پچھلے سال قرآن سے میرا تعلق تھا اس سال اس کو میں بڑھاؤں گا، مزید اچھا پڑھنے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور مزید گہرائی میں جا کے کچھ تفاسیر بھی دیکھنے کا اللہ موقع دے دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اسی کلام کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت، ایک آیت بھی اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی، صحیح پڑھنا آ گئی، دوسرے تک اس دولت کو منتقل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس میں آپ نے امتیوں کو شامل فرمایا، تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہ سارے کام کریں، قرآن کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اور اس پر غور و فکر کرنا، اور اسے دوسروں تک پہنچانا، سب کا ماحصل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن پر عمل کی توفیق ہو جائے، قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اس ارادے سے آپ اگر قرآن حکیم کو اس ماہ مبارک میں تعلق تجدید کے نو سے پڑھیں گے، اعتبار سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو تقویٰ اور روزے کا جو اصل فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بیش توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر 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 دعوانا